اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کاشف الکروب وعالم الغیوب والمطلع علی اسرار القلوب والمنزہ عن الجہات والنقائص والعیوب والمستغنی عن الملبوس والمشروب والمطعوم غالب بعزته غیر مغلوب ظاہر بدلائلہ غیر محجوب والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین ووسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء والقناطر المقنطرۃ من الذهب والفضة والانعام والحرث ذلک متاع الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد میرا خیال سے عزیزان گرامی، یہ مجلس ایصال ثواب، یہ مجلس ترحیم، یہ مجلس عزا برائے بلندی درجات مرحومہ مغفورہ سلمہ عباس علی اللہ مقامہا اور دیگر مرحومین جن کے نام لیے گئے، ان کے ایصال ثواب کے سلسلے میں اس مجلس عزا کا انعقاد ہوا ہے۔ اور قرآن مجید کی جس آیہ مجیدہ کو میں نے اس مجلس سے خطاب کے طور پہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، وہ سورہ آل عمران کی 14ویں نشان کی آیت ہے، جس میں پروردگار اس کائنات کی بہت ساری نعمتوں کا اور بہت ساری ضروریات زندگی کا تذکرہ کر رہا ہے۔ ارشاد احدیت ہوا زینا للناس حب الشہوات، ہم نے انسانوں کے لیے زینت بنا دیا ہے ان کی خواہشات کی چاہت کو۔ زینا زینت سے نکلا، للناس لوگوں کے لیے، حب محبت، شہوات مطلق چاہت کو عربی میں شہوت کہتے ہیں، جس کا تذکرہ دعائے کمیل میں جب آتا ہے کہ جب اللہ کے سامنے ہم گناہ کا اعتراف کرتے ہیں تو وہاں پہ لفظ آتا ہے وَکثرت شہواتی، میری کثرت سے چاہتوں نے مجھے تباہ و برباد کر دیا، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے۔ تو شہوات کا لغوی معنی جو ڈکشنری کا معنی ہے وہ ہے چاہت، کسی بھی چیز کا چاہنا۔ اسی لیے عربی میں جب بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کھانا چاہتے ہیں تو عربی میں کہا جاتا ہے حل تشتہی الطعام، کیا آپ کھانا چاہتے ہیں؟ تو تشتہی ہوئی شہوت سے نکلا ہے۔ شہوت کا معنی خواہش، چاہت، وہ کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے، اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ زینا للناس، ہم نے زینت بنا دیا ہے، سجا دیا ہے ساری انسانیت کے لیے، ان کی خواہشات کی محبت کو ہم نے سجا کے بھیجا ہے۔ یہ جو دنیا ہمیں اچھی لگتی ہے یہ ایسی نہیں لگتی ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ایسا ہے کہ اس کے اندر ایک ایسی جاذبیت رکھ دی ہے، ایک ایسی کشش رکھ دی ہے کہ دنیا چیز ہی ایسی ہے کہ یہ انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ انسان اس کی طرف کھینچ جاتا ہے، مومن اس سے جان بچا لیتا ہے۔ انسان اور مومن میں بڑا فرق ہے۔ انسان تو وہ بھی ہے جو سانس لے رہے ہیں اور اللہ رسول پر ان کا ایمان نہیں ہے، لیکن جب وہ ایمان لے آتا ہے تو پھر وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا، دنیا اس کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے۔ تو آواز آئی زینا للناس حب الشہوات، ہم نے سارے انسانوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے خواہشات کی چاہت کو، خواہشات کے حب کو، خواہشات کی محبت کو سجا کے پیش کر دیا، ڈیکوریٹ کر دیا، ان کے سامنے سجا دیا ہے۔ اب وہ خواہشات کون کون سی ہیں اسے پروردگار نے آگے جا کر من کے ذریعے بیان کیا۔ یہ من بعض اوقات جو ہے وہ کسی چیز میں بعض کے معنی میں آتا ہے، یہ من بعض اوقات کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے حبیب پہنچا دیجئے اس پیغام کو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہو چکا ہے۔ تو اس کو بیان کیا گیا اس کے ذریعے سے
یعنی ما انزلہ کو بیان کیا گیا من ربکا کے ذریعے سے. اسی طریقے سے یہاں پہ فرمایا زین للناس حب الشہوات، ہم نے سارے انسانوں کے لیے خواہشات کی چاہت کو سجا سجا کے پیدا کیا ہے، سجا سجا کے ان کے سامنے رکھا ہے. وہ خواہشات کون سی ہیں؟ من النساء، ہم نے دنیا کے اندر خاتون خانہ کو، اس کی شریک حیات کو اس کی چاہت کا مرکز بنایا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب یہاں پر عورت کا لفظ آ جائے تو یہاں صرف اور صرف خاتون خانہ ہونے کی حیثیت سے اس سے محبت جائز ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور رشتے کے تحت عورت سے محبت اس وقت تک جائز نہیں ہوگی جب تک وہ آپ کے عقد میں نہ آ جائے. زین للناس حب الشہوات من النساء، ہم نے تمہاری خواہشوں کو سجا دیا، تمہارے سامنے تیار کر دیا. عورتیں تمہاری خواہش، تمہاری چاہتوں کا مرکز. اگلا جملہ آ رہا ہے وبنین، ان عورتوں سے جو اولاد تمہیں عطا ہوگی، جو بیٹے تمہیں عطا ہوں گے، بنین وہ تمہاری خواہشات کا مرکز قبلہ و کعبہ ہیں. کون سے ماں باپ ایسے ہیں جن کی خواہشات کا مرکز ان کی اولاد نہ ہو؟ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میں صاحب اولاد ہوں، مجھے اولاد سے کوئی محبت نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی خواہشات کا محور اس کی اولاد نہ ہو. تو خواہشات کی فہرست میں پہلی چیز نساء، عورتیں، تمہاری شریک حیات جنہیں تم اپنا زوجہ بنا کے لاتے ہو. وبنین، جب ان سے تمہیں ہم اولاد عطا کریں گے، بیٹے. پھر اس کے بعد فرمایا والقناطر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کی انبار ہم نے تمہارے لیے پسندیدہ بنا دیے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہو سکتا، حاجی ہو یا حافظ ہو، کہ سونے کا ڈھیر دیکھے اور اس کے منہ میں پانی نہ آئے، ہو ہی نہیں سکتا. ہم نے سونے اور چاندی کے ڈھیر میں تمہارے لیے شہوت کو رکھ دیا ہے، خواہش کو رکھ دیا ہے، لالچ کو رکھ دیا ہے. بس فرق اتنا ہے، اگر غیر مومن ہوگا تو اس کو غصب کرنے کی کوشش کرے گا، اور اگر مومن ہوگا تو فوراً پوچھے گا یہ کس کا ہے، اس کا مالک کون ہے، آیا اس پہ تصرف کرنا میرا حلال ہے یا حرام ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء وبنین والقناطر المقنطرۃ من الذهب والفضة والانعام والخیل المسومہ، ہم نے تمہارے لیے یہ نشان لگے ہوئے گھوڑے. اب آج کے زمانے میں تو ظاہر ہے کہ یہاں تو جو ہے وہ نہیں معلوم، لیکن عرب میں یہ مثال، چونکہ قرآن عربی زبان میں اترا ہے اور عرب معاشرے میں اتر رہا تھا، تو عربی معاشرے کے اندر آج تک مخصوص قسم کے گھوڑے، آپ جانتے ہیں یہ عام سودا نہیں ہے، یعنی جو عرب ہیں وہ جانتے ہیں، جو عرب گلف کنٹریز کے رہنے والے انہیں پتہ ہے گھوڑوں کا سودا کیسا ہوتا ہے. یعنی عرب کے اندر گھوڑوں کا سودا بڑا قیمتی سودا مانا جاتا تھا اور آج تک ہے. فرمایا والخیل المسومہ، خیل کہتے ہیں گھوڑے کو جس کی جمع آتی ہے خیول، خیل المسومہ، نشان لگے ہوئے گھوڑے ہم نے تمہاری زینت کا سبب بنائے، تمہارے لیے چاہت کا مرکز بنائے ہیں. تو عرب کے اندر گھوڑے بڑے مشہور ہوا کرتے تھے، ان کا تذکرہ کیا. پھر فرمایا والانعام، اور انعام کہہ کے پروردگار عالم سبحانہ و تعالیٰ نے سارے قسم کے چوپائے جتنے بھی ہیں ان کو داخل کر دیا. یاد رکھیے جب انعام کہتے ہیں تو اس کا معنی چوپایا ہوتا ہے، لیکن اگر اسی الف کی زیر سے انعام پڑھے تو معنی الگ ہوتا ہے. وہ قرآن میں سورۃ الانعام ہے، ایک صاحب اسے سورہ انعام پڑھ رہے تھے، یعنی جانوروں کے نام سے سورہ انعام، انعام الگ ہے، انعام الگ ہے. یہاں پہ فرمایا ہم نے تمہارے لیے خواہشات کا مرکز چیزیں جو بنائی، ان میں عورت، بچے، سونے چاندی کے ڈھیر، اس کے بعد کا نشان لگے ہوئے گھوڑے، والانعام چوپائے، جانور، مال مویشی. پھر والحرث، ہا کی زبر کے ساتھ حرث پڑھیں تو اس کا معنی کھیتی باڑی، زمین، ایگریکلچر، زمینداری. آج جن کو اپنی زمین میسر نہیں ہے ان کو پتہ ہوگا زمینداری کتنی بڑی چیز کا نام ہے. یعنی جن کے پاس اپنی چھوٹی سی بھی زمین پڑی ہے تو وہ اپنے کو زمیندار کہتا ہے. فرمایا یہ ساری چیزیں گن کے پروردگار نے، اب ان ساری چیزوں کو پروردگار نے ایک لائن میں کھڑا کیا. ذالک متاع الدنیا، یہ عورتیں، یہ تمہارے بچے، یہ سونے چاندی کا ڈھیر، یہ نشان لگے ہوئے قیمتی گھوڑے، یہ مال مویشی، یہ تمہاری کھیتی باڑی، یہ سب دنیا کا ساز و سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اور جو تمہارے رب کے پاس ہے وہ سب سے بہترین ٹھکانہ ہے. اس کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو متاع دنیا بھی کہا، اور متاع دنیا کہہ کر بتا دیا کہ ان میں سے کسی چیز سے دستبرداری نہیں ہو سکتی ہے، کہ کوئی یہ بولے کہ میں بہت بڑا مومن ہوں، میں ان ساری چیزوں سے ہاتھ اٹھا رہا ہوں، نہیں ہو سکتا. تم دنیا میں رہ کر دنیا داری کرو، لیکن یہ ذہن میں رکھو یہ سب متاع دنیا ہے، یہ یہیں پر رہ جانے والا ہے. واللہ عندہ
حسن المآب، اور جو تمہارے رب کے پاس ہے وہ اس سے کہیں زیادہ اچھا ہے۔ اب ذرا یہ جملہ غور فرمائیے گا کہ پروردگار عالم نے یہاں پر ایک لفظ تذکرہ کیا، چونکہ ایک ماں کی مجلس ہے اور ان کے بچوں نے، ان کے بیٹوں نے، ان کی اولاد نے اپنی والدہ کی ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا، لہٰذا یہ جملہ میں اس آیت سے اٹھا رہا ہوں۔ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَبَنِينَ، بیٹے، اولاد، خصوصیت کے ساتھ اگر اولاد میں بیٹے ہوں تو زینت کے مزے کچھ اور ہوتے ہیں۔ خاندان میں ناک بڑی اونچی ہوتی ہے کہ بیٹوں والا ہے، اور اگر ایک دو بھی ہوں تب بھی ایک دھارس ہوتی ہے کہ میرے بعد کم سے کم میری نسل آگے بڑھنے والی ہے۔ لیکن اگر خدا بیٹے عطا کر دے، 4-5 بیٹے ہیں، 6-7-8 بیٹے ہیں، تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ مسلسل بارگاہ پروردگار میں بندہ شکر گزار رہے کہ تو نے مجھے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ بیٹے کو نعمت کہا گیا، بیٹی کو رحمت کہا گیا۔ فرمایا بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھو، اس لیے ایک رحمت پر ثواب ہوتا ہے، نعمت کا سوال ہوتا ہے۔ جو بیٹوں والے ہیں ان کی خوشی اپنی جگہ پر، ان کی خوش فہمی کو خراب نہیں کرنا ہے، لیکن قرآن نے کہا اتنا ذہن میں رکھنا، ہم نے اگر بیٹی کو رحمت کہا ہے تو رحمت کا حساب نہیں ہوتا، رحمت پر ثواب ہوتا ہے۔ اور اگر ہم نے تمہیں بیٹے عطا کیے ہیں تو کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، بیٹا نعمت ہے، نعمت کا سوال ہوتا ہے۔ 6 بیٹے، 4 بیٹے، 5 بیٹے، تم سے میدان محشر میں سوال ہوگا، بتاؤ ان کی اچھی دینی تربیت کیسے کی اور کیسے نہیں کی۔ یہ جواب چنانچہ ماں باپ کو دینا پڑے گا۔ تو اچھا پڑھا دینا، اچھا موبائل دلا دینا، ایک اچھی سی بڑی آٹومیٹک گاڑی دلا دینا، اور اچھا بینک بیلنس اور گھر بنگلہ وغیرہ چھوڑ کر چلے جانا، یہ دنیاوی چیزیں ہیں۔ اصل یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تربیت پر چھوڑ کر جائے، اپنے بچوں کو عزا و ولا کی تہذیب سے ایسے متمسک کر کے جائے کہ بچے جانے کے سال بعد بھی اپنے ماں باپ کو یاد رکھے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر بابا۔ اب دیکھیے قرآن مجید نے یہاں پہ ایک لفظ رکھا بنین، آپ جانتے ہیں بنین بیٹوں کو کہا جاتا ہے، اور بنین کے لیے ایک اور لفظ بھی آیا وہ ہے بنون۔ اچھا بنون کا ترجمہ بھی بیٹا ہوتا ہے، بھی وہ مصرے پڑھوں گا حضرت ام البنین کے تو بات واضح ہو جائے گی آپ پر۔ بنون کا ترجمہ بھی بیٹے ہوتا ہے، بنین کا ترجمہ بھی بیٹے۔ یہ گرامر کے اعتبار سے بنین کہیں پر آتا ہے، بنون کہیں پر آتا ہے، اور بنی کہیں پر آتا ہے، یہ لفظ آپ کو پتہ ہے، بنی ہاشم، ٹھیک ہے۔ اب آپ غور فرمائیے، قرآن نے کہا اولاد تمہاری جو ہے، تمہارے بیٹے، خصوصیت کے ساتھ بیٹے جو ہیں، جو تمہاری ساری توجہات کا مرکز ہوتے ہیں، قبلہ و کعبہ ہوتے ہیں تمہاری توجہات کا، ان کے حوالے سے ذہن میں رکھنا ہم نے ان کی چاہت کو تمہارے لیے سجا کے بنایا ہے۔ یہ جو تم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو، یہ جو تمہارا دل اولاد کی طرف جھکا جا رہا ہے، یہ تمہارا کمال نہیں ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، یہ ہم نے بنایا ہی اولاد کو ایسا ہے کہ ہر ماں باپ امیر ہو یا غریب ہو، آسودہ حال ہو یا بدحال ہو، ان کا دل اپنی اولاد کی طرح جھکتا ضرور ہے۔ فرق اتنا ہے، امیر اپنے بچے کو سونے کے کھلونے دے دیتا ہے، غریب اپنے بچے کو مٹی کے کھلونے دے دیتا ہے۔ دل اس کا بھی چاہتا ہے کہ اپنے بچے کی خواہش کو پورا کیا جائے۔ فرمایا بیٹے جو ہیں گے تمہارے، یہ ذہن میں رہے کہ یہ تمہارے بیٹے، اب جملہ غور فرمائیے گا، یہ اس وقت تک تمہارے ہیں جب تک تمہاری روح تمہارے حلق تک نہ آ جائے۔ یعنی کیا مقصد؟ جب تمہارے جانے کا وقت آ جائے گا اس وقت تک تمہاری اولاد ہے۔ یعنی کیا مطلب اس وقت تک تمہاری اولاد ہے؟ مرنے کے بعد کیا اولاد نہیں ہے؟ نہیں، اولاد ہے، لیکن ان کی محبت، ان کی دیکھ بھال، ان کا تمہاری طرف متوجہ ہونا بس اس وقت تک ہے جب تک تمہارا دم تمہارے نلخڑے تک نہیں آ جاتا۔ اور غنیمت ہے کہ اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو اس وقت تک بھی یاد رکھے تو بڑی بات ہے۔ یہ تو میں نے آخری نقطہ بیان کیا ہے۔ یہاں تو ہٹے کٹے ماں باپ کو یہ کہہ کے چھوڑ دیا جاتا ہے اب زمانہ بدل گیا ہے، آپ اپنی زندگی گزاریے، ہمیں اپنی زندگی گزارنے دیجیے۔ یہ نہیں سوچا کہ ماں باپ نے اپنی زندگی تمہاری جوانی میں برباد کر دی، تمہیں پال پوش کے جوان کر دیا، آج یہ اولاد ماں باپ کو مشورے دے رہی ہے کہ آپ اچھی زندگی گزاریے۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ ان کی اچھی زندگی آسائشوں کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی اولاد کی اولاد کو دیکھ کر گزرتی ہے۔ ان کی اچھی زندگی اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی نسل کو سامنے دیکھ کر گزرتی ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے، قرآن مجید نے ایک لفظ رکھا اور یہ لفظ اس لائق ہے کہ اس لفظ سے عبرت پکڑی جائے۔ فرمایا واتقوا یومئذ، اس دن سے ڈرو کہ المرء یفر من اخیہ و امہ و بنیہ و صاحبتہ و بنیہ، سارے رشتے گنوا دیے قرآن نے ایک ہی آیت کے اندر۔ اس دن سے ڈرو، سب کو کہہ رہا ہے قرآن مجھ سمیت، اس دن سے ڈرو جس دن ہر شخص اپنی ماں سے بھاگ رہا ہوگا،
المرء یفر، یفر فرار سے نکلا ہے، المرء یفر من امہ و بنیہ، ہر شخص اپنی ماں سے بھاگ رہا ہوگا، کوئی اپنی ماں کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ آج اگر ماں کو تکلیف ہو جائے تو انسان کا دل ابل جاتا ہے، لیکن محشر کے میدان میں ماں دیکھے گا، پہچان لے گا، کوئی اپنی ماں کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ المرء یفر من امہ و بنیہ، اپنے بچوں سے۔ آج اگر بچہ پریشانی میں ہو تو ساری دنیا کی نعمتیں جو ہیں وہ ایک دم ہیچ لگتی ہیں، لیکن اس دن سے ڈرو جب تم اپنے بچوں کے سامنے ان سے فرار کر رہے ہوگے۔ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، صاحبہ کہتے ہیں زوجہ کو، بیوی کو۔
ایسی جگہ پہ نماز پڑھنا جو نماز کے لیے مختص نہ ہو، وہاں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ آپ اتنے بڑے اللہ والے بنے ہوئے ہیں، ٹرین میں جانے کا رستہ ہے، وہ رومال بچھا کے کھڑا ہو گیا وہاں پہ، وہ آنے جانے کا رستہ ہے، کیا ٹرین میں لکھا ہوا ہے نماز کی جگہ ہے؟ پبلک پلیسز پر ایسی جگہیں جہاں جو وقف عام ہے عمومی لوگوں کے لیے، وہاں پر نماز جائز نہیں ہے، الا یہ کہ آپ کو یہ علم ہو کہ میرے یہاں نماز پڑھنے سے کوئی جو یہاں کا مالک ہے وہ راضی ہے، اس کا یقین ہو تو نماز ٹھیک ہے۔ وہ بھی اگر بعد میں کہہ دے میں راضی نہیں ہوں، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اس لیے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر اللہ کی نگاہ میں ایک پلاٹ یا ایک جگہ یا ایک باغ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ملکیت کا مسئلہ ہے، یہ غور فرمائیے گا۔ چنانچہ یہ بات ذہن میں رہے کہ اولاد جو ہے اپنے ماں باپ کو اچھے طریقے سے یاد رکھے، اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ان کے لیے اعمال صالح کرے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک برسی کے بعد اگلی برسی کا انتظار ہو گیا، سوئم کے بعد اب چیلم ہوگا تو نیکی کریں گے، نہیں۔ ماں باپ 12 مہینے 24 گھنٹے کا عنوان ہے، اپنی ہر نیکی کے اندر انہیں نائب رکھیں، ہر نیکی میں نیابت کریں ان کی۔ ابھی مغربین پڑھ کر آئے، نیت کر لیں پروردگار جو میں نے مغربین پڑھی تو ثواب میری ماں کو پہنچے گا خدا کی بارگاہ سے، اس کا کوئی ثواب کی کٹوتی نہیں ہے کہ وہ آپ کو دے دے گا تو ماں کو کیا پہنچائے گا، ماں کو دے دے گا تو آپ کو کیا پہنچائے گا، اس کا کارخانہ بہت بڑا ہے، جو تم کرو گے تمہارے حصے کا تمہیں پورا ملے گا، تمہارے مرحومین کو بھی پہنچتا چلا جائے گا۔ ابھی رجب شعبان کے جشن میں جاؤ، نیت کر کے بیٹھو میں جشن معصوم میں شرکت کرتا ہوں قربتاً اللہ، اس کا ثواب میری ماں کو ثواب پہنچے گا۔ جشن آپ سنو گے، ثواب آپ کی ماں کو برزخ میں پہنچایا جائے گا۔ اسی طریقے سے رمضان کے روزے ہیں، حج وغیرہ ہے، مجلس ماتم ہے، جلوس ہے، نیکی کی کام ہے، ہر جائز کام کے اندر اپنے مرحومین کو نیابت میں رکھا جا سکتا ہے۔ بتلائیے اس سے زیادہ کون سا مذہب ہوگا اسلام کے علاوہ کہ جو انسان کو اتنے آسان ترقی سے رستے فراہم کرے۔ میرے عزیزو، ایک ماں کا تذکرہ ہے، اور جو دن گزر رہے ہیں یہ دن بھی ایک ماہ سے منسوب ہے، اور ماہ جمادی الثانی بڑا عجیب و غریب مہینہ ہے، اس لیے کہ اس کی 3 جمادی الثانی صدیقہ کونین سے منسوب ہے، اور 3 جمادی الثانی سے 13 جمادی الثانی تک کے دن جو ہے ان کو فاطمہ سے فاطمہ تک کا اگر نام دیا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ 3 جمادی الثانی سے 13 جمادی الثانی فاطمہ سے فاطمہ، 3 جمادی الثانی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اور اسی طریقے سے 13 جمادی الثانی جناب فاطمہ کلابیہ ام البنین سلام اللہ علیہ، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اب غور فرمائیے، آپ کے پروردگار عالم نے اولاد کو مرکز بنایا، مجھے اولاد سے جانا ہے، ماں تک گفتگو ماں کی ہے، لیکن میں آج اس ماں تک پہنچنے کے لیے اس کے بیٹوں کو وسیلہ بنا رہا ہوں تاکہ یہ بات اس مقام پہ جا کے رک جائے۔ قرآن نے ایک مقام پہ کہا انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، تمہارا مال تمہاری اولاد، پھر اولاد کا تذکرہ آ گیا، تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ فتنے کا ترجمہ وہ نہیں ہوتا جو ہم اردو میں کہتے ہیں بڑے فتنے ہو تم، وہ ہم فتنہ کہتے ہیں چلاک کے معنی میں، بڑا یعنی جسے کہتے ہیں نا ہوشیار قسم کا، وہ اردو میں کہہ رہے ہوتے ہیں، عربی میں فتنے کا معنی کیا ہے؟ آزمائش۔ انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، تمہارا مال تمہاری اولاد تمہاری آزمائش ہے۔ جب تک مال پاس نہ ہو تو بڑے بڑے پلان بناتا ہے آدمی، یہ کروں گا یہ کروں گا، یہاں دوں گا وہاں دوں گا، یہاں جاؤں گا وہاں جاؤں گا، جیسی کوئی لاٹری ہاتھ میں لگ جائے اب ساری باتیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ ہاں اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، اللہ تو غفور و رحیم ہے، ہم کون سا ابھی مرے جا رہے ہیں، بعد میں کر لیں گے، اللہ پھر ہمیں دے دے گا۔ اور پہلے کیا کر رہے تھے آپ اللہ سے باتیں کہ اللہ دے دے گا تو یہ کریں گے، اور دے دیا تو فوراً نیت بدل گئی، اسے کہتے ہیں آزمائش۔ پیسہ آتا ہے آزمائش لے کر آتا ہے۔ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اولاد تمہاری آزمائش ہے۔ اولاد کے ذریعے سے آدمی حرام و حلال میں مبتلا ہوتا ہے، یہی اولاد ہے جو کبھی حرام کرنے پہ بھی مجبور کرتی ہے۔ خواہشیں پوری کرنی ہے، 2023 آ گیا، ڈالر بڑھتا چلا جا رہا ہے، مرغی مہنگی ہے، آٹا مہنگا ہے، اب کیا کریں، خواہشیں تو پوری کرنی ہے، چلو تھوڑا سا ایسے کر لو، ہم نے کون سا قتل کیا ہے، سب کر رہے ہیں، ہم نے ذرا سا یہ کر لیا تو کیا ہے، یہ تسلی کی باتیں ہیں، ذہن میں رہے۔ اس دور میں جو ماں باپ اپنی اولاد کو لقمہ حلال کھلا رہے ہیں، ان سے بڑا اس زمانے میں کامیاب کوئی نہیں ہے جو اپنی اولاد کے پیٹ میں لقمہ حلال ڈال رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ملا احمد عراقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جامع السعادات، اخلاقیات کی بڑی کتاب ہے ہمارے یہاں، فرماتے ہیں حلال کی 70 قسمیں ہیں، عبادت کی 70 قسمیں ہیں، عبادت کی 70 قسمیں ہیں، ان میں افضل ترین قسم عبادت کی رزق حلال کا معنی ہے۔ نماز روزہ بعد میں،
حلال اگر کوئی کما رہا ہے تو سمجھو وہ سب سے افضل عبادت کر رہا ہے، اس لیے کہ نماز روزہ ہم پڑھ رہے ہیں اپنے لیے، یہ جو کما کے لا رہے ہیں یہ گھر میں 6 لوگوں کے پیٹ میں جائے گا اور اس کا اثر آتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ علامہ تقی مجلسی، علامہ مجلسی کے والد ہیں، فرماتے ہیں کہ اصفہان کی جامع مسجد میں باقر کو ساتھ لے کر گیا، علامہ باقر مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں چھوٹے سے تھے علامہ مجلسی، میں باقر کو ساتھ لے کر گیا تو کہتے ہیں میں نے دیکھا مسجد کے صحن میں ایک انار یا انگور کا کوئی درخت تھا، کسی طریقے سے میں نے دیکھا کہ باقر نے اس کو توڑ کر کھانے کی کوشش کی، جیسے بچے گراتے ہیں کسی چیز کو۔ علامہ تقی مجلسی کو بڑا تعجب ہوا۔ اب دیکھیے یہ ہوتے ہیں اللہ والے، ہاں جیسی یہ معاملہ دیکھا ان کے تو یہاں لگی بات جا کر، یہ چکر کیا ہے؟ خیر ہے گئی بات ہو گئی، بچے کو ساتھ لیا، گھر واپس پہنچے تو اپنی زوجہ سے کہا، بٹھایا پاس، کہ یہ بتاؤ تمہیں یاد پڑتا ہے کبھی جب مجلسی کی ولادت نہیں ہوئی تھی، اس کی ولادت سے پہلے کا جو وقت تھا، تمہیں یاد پڑتا ہے تم نے کبھی کہیں پہ کوئی انار یا انگور کھایا اس طرح؟ اب وہ 6-8 مہینے کی ریکارڈ نکال رہی ہیں، یاد کر رہی ہیں، مجھے کہ یاد کرو، زور دو، دماغ پر زور دو۔ انہوں نے کہا ہاں ایک دفعہ کا واقعہ ایسا ہے، ایسے ایک انگور یا انار فروخت کرنے والا کہیں سے جا رہا تھا، میں نے اس کی اجازت کے بغیر وہ ذرا سا ایک ٹکڑا دانہ اٹھا کے کھایا تھا۔ بس علامہ تقی مجلسی کہتے ہیں تم نے وہ کام جو اس وقت کیا تھا آج اس کا اثر علامہ میرے بیٹے باقر پر اس طریقے سے ظاہر ہوا ہے کہ اس نے مسجد میں اجازت کے بغیر اس کو توڑ کر اس طرح تناول فرمایا ہے۔ کیا پتہ چلا اس سے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچہ ایک ایک حرکت کو، ایک ایک ادا کو کاپی کر رہا ہوتا ہے، ہر چیز کو سن رہا ہوتا ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے جس کی تربیت کا معیار اتنا سخت اور باریک ہو، جس کی نوک پلک، پھر ایسے بچے اگر مجلسی نہ بنے اور علامہ نہ بنے تو کیا بنے؟ تو غور فرمائیے اولاد کی تربیت کے معاملے میں متوجہ رہنے کی بڑی ضرورت ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اولاد بھی تمہاری فتنہ ہے اور جو مال ہے تمہارا وہ بھی فتنہ ہے۔ لیکن میرے عزیزوں اگر ماں آشنا ہو رموز کربلا سے، اگر ماں آشنا ہو آثار اہل بیت سے، اگر ماں واقف ہو تعلیمات اہل بیت سے، یعنی میں دوسرے لفظوں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر ماں محب اہل بیت ہو اور اگر ماں حسین کی عزادار ہو تو ممکن نہیں ہے کہ اولاد کی تربیت میں کسی قسم کی خطا رہ جائے۔ اسی لیے ہماری مستورات، ہماری مائیں، نومولود بچہ بھی ہوتا ہے تو اسے عزاخانے کی ہوا ضرور دیتی ہیں، اسے ضرور حسین کے علم کے پاس لاتی ہیں، اسے ضرور شبیہات کی زیارت کراتی ہیں، تاکہ یہ بچہ انسان سے آدمی اور آدمی سے عزادار بن جائے۔ کیا خیال ہے؟ آدمی رہنا دنیا میں کہ انسان بھی بننا ہے؟ انسان بھی تو بننا ہے نا، ایسی تو نہیں بڑے بوڑھے کہتے ہیں ڈانٹ ڈپٹ کر انسان کے بچے بنو، انہیں بھی پتہ ہے کہ آدمی ہے، ابھی انسان کا بچہ نہیں بن رہا ہے۔ انسان الگ چیز ہے، آدمی الگ چیز ہے۔ آدمیت و آدمی تو 6 ارب لوگ ہیں جو سب دنیا میں رہ رہے ہیں آدم کی اولاد۔ انسان بنو، انسان، اور انسان آدمی بنتا ہے غم حسین سے۔ جوش ملی آبادی نے غلطی میں نہیں کہہ دیا تھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، اس نے اس فلسفے کا مطالعہ کر رکھا تھا، اس نے کہا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین کا عزادار ہونے کے لیے شیعہ سنی تو بات کی بات نہیں، یہ تو اپنے اپنے معاملات ہیں۔ اصل انسانیت ہے، جب انسان بن جائے گا تو خود بخود حق کی طرف آ جائے گا۔ سلام ہو اس ماں پر کہ جس نے اولاد کی تربیت ایسی کی کہ قرآن کہہ رہا تھا ہم نے تمہارے لیے بنین کو باعث زینت بنایا ہے، اور یہ وہ ہے کہ جو ام البنین ہو کر بھی کائنات کے لیے زینت بن گئی ہے۔ حالانکہ بیٹوں والی ہیں، 4 بیٹے والی ہیں، جناب ام البنین فاطمہ کلابیہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ وَكَانَتْ مِنْ قَبِيلَةٍ، یہ اس قبیلے سے تھی کہ عرب کے اندر کوئی قبیلہ ان کے قبیلے سے زیادہ بہادر نہیں تھا۔ من ذوی الحسب والنسب والشجاعت والکرم، ان کا قبیلہ ذوی الحسب تھا، حسب والے لوگ تھے، نسب والے لوگ تھے، یعنی عرب میں نسب والا ہونا بڑی بات ہے، پتہ نہیں چلتا تھا کون کس کی اولاد ہے، نسب والے تھے، اور کرم والا گھرانہ مشہور تھا، کریموں کا خاندان تھا۔ ابو الفضل عباس تو دنیا میں ابھی نہیں آئے، خاندان کریموں والا مشہور ہے، شجاعت والا تھا، ابھی عباس دنیا میں نہیں آئے، ابھی ام البنین علی کے گھر نہیں آئیں گے، شجاعت کے ڈنکے عرب میں بج رہے ہیں، اتنے بہادر قبیلے کی۔ اور فرمایا کہ جزیرہ عرب کے اندر مشہور ترین قبیلوں میں سے ایک تھا قبیلہ بنی کلاب، فاطمہ بنت حزام بن خالد، اور پھر یہ سلسلہ اوپر جا کر جو ہے پورا قریش کے سلسلوں سے جا کر مل جاتا ہے۔ یہ ہے بنی کلاب، آپ کا اعلیٰ اور عرفہ قسم کا نسب،
علماء کہتے ہیں آپ کو جو اجداد تھے جو ددیال تھا حضرت ام المؤمنین کا اوپر تک، ان کو عرب میں ملاعب الاسنان کہا جاتا تھا، نیزوں سے کھیلنے والے. نیزوں سے کھیلنا مطلب آج کے زمانے میں کہہ لیجئے کہ اسلحے سے کھیلنے والے، یعنی اسلحے سے کھیلنا اناڑی کا کام تو نہیں ہے نا، اپنے مار لے گا یا کسی اور کے مار دے گا. نیزوں سے کھیلنے والے، یعنی اس زمانے میں جب باقاعدہ کوئی جنگ کی انسٹیٹیوٹس نہیں تھے، کوئی کتابیں نہیں تھی، کوئی نصاب نہیں تھا، کوئی کورسز نہیں تھے، اس زمانے میں فنون حرب سے اتنا واقف خاندان تھا کہ ان کے اجداد مشہور تھے عرب کے اندر لڑنے کے اندر، بہادر قبیلہ. یہی سبب ہے کہ امیر کائنات نے اپنے بھائی عقیل ابن ابی طالب سے کہا تھا انظر لی امراتن ولدتها الفحول من العرب، میرے لیے کوئی ایسی بہادر خاتون تلاش کریں کسی ایسے بہادر قبیلے سے کہ جس سے مجھے ایک بیٹا ہو. فتلد لی غلاما اسدا یکون عونا لولد الحسین فی ارض کرب و بلا، ایک ایسا بہادر شیر بیٹا مجھے اس عورت سے پیدا ہو، اس بیوی سے پیدا ہو کہ جو کربلا میں میرے بیٹے حسین کا عون بن جائے، مددگار بن جائے، اس کا ناصر بن جائے. ادھر امیر المومنین کے جملے، کون علی کہ جو پروردگار کی طرف سے حامل اختیار کن فیکون ہے، کن فیکون اقتدار پروردگار کا ہے، لیکن اگر علی بھی کچھ کہیں تو فوراً ہو جاتا ہے، اس لیے کہ علی اسی کے اقتدار سے اپنے اقتدار کو لے کر آئے. ادھر علی کی زبان سے ہی جملہ نکل رہا ہے، ادھر شہادت سے قبل صدیقہ کونین کی زبان پر جملے ہیں. یا علی آپ میرے بعد ایک عقد ثانی فرمائیں گے اور اس سے اللہ آپ کو ایک بیٹا عطا کرے گا، میں اس کا نام عباس رکھے جا رہی ہوں، جس کا نام لبھائے زہرا پر ولادت سے پہلے آگے جاؤ اسے ابو الفضل عباس کہا جاتا ہے. عباس کو مراد زہرا کہوں تو غلط نہیں ہوگا، جو زہرا کی مراد ہو اسے عباس کہا جاتا ہے. زمانہ گزرتا رہا، مدینے میں امیر المومنین نے جناب سیدہ کی شہادت کے بعد کچھ وقت کے بعد مولا کائنات نے عقد کیا، حضرت عقیل کے ذریعے سے وہ رشتہ دیکھا گیا. اس عظیم خاندان سے ام المؤمنین تشریف لائیں. اللہ اکبر. ذرا گھر جا کر مفاتیح ام المؤمنین کی زیارت کا ترجمہ پڑھیے گا، عجیب و غریب زیارت ام المؤمنین سلام اللہ علیہ کی ہے. السلام علیکم یا زوجۃ امیر المؤمنین ولی اللہ، السلام علیکم یا حلیلۃ امیر المؤمنین، سلام ہو اے علی کے شریک عزت الزہرا، اے زہرا کی عزیزہ تجھ پہ ہمارا سلام. اللہ اکبر. جو زہرا کو عزیز ہو سو ام المؤمنین کہا جاتا ہے. مجھے بتائیے کتنی عزیز ہے ام المؤمنین زہرا کو. میرے بات ایک عقد کیجیے گا، چنانچہ ام المؤمنین سے عقد ہوا، نام فاطمہ ہے، اور کتنا بڑا شرف ہے شہزادی کا کہ اس گھر میں آپ کا وجود مقدس آیا جس گھر کے در و دیوار کچھ عرصے تک جناب سیدہ کو دیکھتے رہے. اس در و دیوار میں، اس بیت وحی کے اندر، اس کاشانہ عصمت و طہارت کے اندر قدم رکھ رہی ہیں ام المؤمنین. سیرت نگاروں نے لکھا کہ جب آپ کی سواری گھر پہ پہنچی ہے، شام کا وقت ہو چکا تھا. آپ جانتے ہیں عرب دن میں سارے کام کر لیا کرتے تھے کیونکہ پہلے رات کے اندھیرے ہوا کرتے تھے، شام سے پہلے پہلے اپنے گھروں پہ پہنچ جاتے تھے. شام کا وقت ہے، سواری گھر پہ پہنچی ہے. اب آپ منظر تصور کر لیں کہ کیا منظر ہوگا. علی کے سارے گھر والے موجود ہیں، خواص اصحاب موجود ہیں، خاص لوگ موجود ہیں چیدہ چیدہ. ایسے ام المؤمنین سلام اللہ علیہ سواری سے اپنی زمین پہ قدم رکھتی ہیں، اتری ہیں. حجرہ عروسی تیار ہے، سفر کی تھکاوٹ، دن بھر کی تھکن. مولا کائنات نے فرمایا آپ اپنے حجرے میں آرام فرما ہو، صبح کو آپ سے ملاقات ہوگی. جیسے ہی جملہ سنا اپنے حجرے سے باہر قدم نکال کے پوچھتی ہیں این ابنائی الحسن والحسین، میرے بیٹے حسن حسین کہاں ہیں؟ فرمایا انہما مریضان، فرمایا کچھ علیل ہیں، دونوں شہزادے کچھ علیل ہیں، وہما نائمان، سو رہے ہیں بچے ابھی. فرمایا قسم اس خدا کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس وقت تک حجرے میں قدم نہ رکھوں گی جب تک شہزادوں کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں. امیر المومنین کہتے ہیں کہ میں اس حجرے میں لایا جہاں شہزادے آرام فرماتے. ام المؤمنین پہنچی ہیں، قریب بیٹھ گئیں. سرہانے نہیں بیٹھی ہیں، پائنتی بیٹھی ہیں. پائنتی بیٹھ گئی ہیں، بچوں کے قدموں کے پاس بیٹھی ہیں. جانتی ہیں یہ وہ بچے ہیں کہ جو
کے کٹے ہوئے اب ہاتھ، بیٹے کے ہاتھ، جس ام البنین کے عباس کے کٹے ہوئے بازو محشر میں ہماری شفاعت کا سبب بن جائیں، کیا خود ام البنین کو مقام شفاعت حاصل نہیں ہو سکتا؟ کیا عجیب و غریب مقام ہے۔ پھر ان کے لقب الحرہ، آزاد کردہ، ایسی آزاد کہ جو دنیا کی محبتوں سے آزاد ہے، اگر غلام ہے تو فقط محبت اہل بیت کی غلام ہے۔ النقیہ، نقاوت کی منزل پر ہے۔ الطاہرہ، طاہرہ ہے، اس لیے کہ علی کی شریک حیات بننا عجیب۔ ایک جملہ زیارت کا پھر عرض کرتا ہوں، السلام علیکم من اختارہ اللہ زوجۃ امیر المومنین، سلام اس ام البنین پر جسے اللہ نے علی کی بیوی کے طور پہ چنا۔ ام البنین عزیزو عام رشتہ نہیں ہے، یہ اتفاق نہیں ہے، زیارت کا جملہ ہے۔ سلام اس شہزادی پر، جیسے فاطمہ علی کے لیے چنی گئی ویسے دوسری فاطمہ بھی علی کے لیے چنی گئی ہے۔ چنانچہ گھر میں تشریف لائیں، گزر بسر ہونے لگی۔ نام فاطمہ ہے، جب بھی پکارنا ہوتا علی پکارتے، یا فاطمہ، فاطمہ سنو، اے فاطمہ، بار بار علی پکارتے تھے نام سے۔ فرماتی ہیں ایک دن میں نے دیکھا کہ جیسے علی مجھے فاطمہ کہہ کے پکارتے تو میں نے دیکھا کہ حسن حسین کے چہرے جو ہیں غمگین ہو جاتے ہیں، دونوں شہزادے غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ کہتی ہے میں نے مولا کائنات کو تنہا پا کر ایک مرتبہ ان کے پاس جا کر کہا امیر المومنین آپ سے کچھ طلب کرنا چاہتی ہوں۔ کہا کہو کیا بات ہے؟ کہا کیا یہ ممکن ہے کہ آپ میرا نام تبدیل کر دیں؟ آپ میرا نام تبدیل کر دیں؟ مستورات سن رہی ہے، جملہ ہدیہ کرتا ہوں ان کی خدمت میں۔ دیکھو جو نام اپنے گھر سے عورت لے کر آئے کتنا مشکل ہے اس کے لیے وہ نام بدلنا، اپنے گھر سے نام لے کر آئیے، ساری زندگی اس گھر میں اس نام سے پکاری گئی، لیکن ہاں اگر سامنے مقصد بڑا ہو تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ فرماتی کیا ممکن ہے میرا نام بدل دے گا؟ کیوں؟ فرمایا جب بھی آپ مجھے فاطمہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے حسن حسین کے چہرے اتر جاتے ہیں۔ بچے شاید اپنی ماں کو یاد کرتے ہیں، انہیں اپنی ماں کا نام یاد آ جاتا ہے جب آپ گھر میں زہرا کو پکارتے ہوں گے۔ مسکرا کر علی کی لبوں پر لفظ آیا، فرمایا ٹھیک ہے آج سے ہم تمہیں ام البنین کہیں گے۔ مجھے نہیں معلوم علی نے کس گھڑی میں ام البنین کہا، اسی وقت لوحے مشیت پر لکھ دیا گیا اگر علی نے تمہیں ام البنین کہہ دیا ہے تو جاؤ ہم بھی تمہیں بیٹوں والا بنا رہے ہیں۔ 4 شعبان ہے، مدینے کی زمین ہے، عباس جیسا بیٹا عطا کر دیا پروردگار نے۔ پرورش ہو رہی ہے، عباس گودوں میں ہے، بس آخری جملے کی طرف جا رہا ہوں۔ عباس کی پرورش ہو رہی ہے، عباس ماں کی انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل ہوئے تو ماں بیٹے سے باتیں کر رہی ہے۔ دیکھو یہ رشتہ ہے ماں اور بیٹے کا۔ ایک ہی جملہ ہدیہ کر رہا ہوں مرحومہ سلمہ عباس علی اللہ مقامہ کی بارگاہ میں۔ ماں نے بیٹے کو دیکھا، فرمایا یہ بتاؤ جب تم باہر بیٹھے ہوتے ہو یا باہر کھیلتے ہو تو حسین ابن علی کو کیا کہہ کے پکارتے ہو؟ کہا میں انہیں آقا کہہ کے پکارتا ہوں، اس لیے کہ تربیت تو بچپن سے ہے نا۔ کہا میں انہیں آقا کہہ کے پکارتا ہوں۔ فرمایا بیٹے خبردار کبھی حسین کو بھائی نہ کہہ کے پکارنا، اس لیے کہ وہ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے، تم میرے بیٹے ہو۔ میں اس گھر میں فاطمہ کی جگہ پر نہیں آئی ہوں، فاطمہ کی کوئی جگہ نہیں لے سکتا، میں تو اس گھر میں ان کی خادمہ بن کر آئی ہوں، ان کی کنیز بن کر آئی ہوں۔ اور دیکھو خبردار ایسا نہ ہو کہ کبھی تمہاری وجہ سے میرا سر اس گھرانے میں جھک جائے۔ عباس جملے کو سن رہے ہیں، بس آخری جملہ پڑھ رہا ہوں میرے عزیزو، تاکہ جملہ ہدیہ ہو جائے مرحومہ کی بارگاہ میں۔ ایسی تربیتیں اگر ماؤں کی ہوں تو پھر بچے دیکھو کیسے کربلا کے معمار بنتے ہیں۔ عباس کے شعور کو اللہ نے ارتقاء عطا کیا، عباس جوانی کے قدم میں قدم رکھنے لگے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں علی کے زانوں پر، اب بابا کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ایسے میں امام حسین نے عباس سے آواز دے کے کہا بھیا پانی تو لے آؤ۔ امام حسین کے کہنے پہ مولا عباس جگہ سے کھڑے ہوئے، چھوٹی سی ابا کاندھوں پر ہے، دوڑتے ہوئے گئے اور پانی کو کوزے میں لے کر آئے۔ جب پانی کو کوزے میں لے کر آ رہے تھے، سیرت نگار کہتے ہیں کہ ابا پیروں میں الجھ گئی، ذرا سا ناہموار ہوئے اور زمین کی طرف آپ تشریف لے آئے۔ تو بہت عام سی بات ہے، بچے گر جاتے ہیں۔ عباس جیسے زمین کی طرف تشریف لائے تو کوزہ تو گر کے ٹوٹ گیا، مٹی کا کوزہ ٹوٹ گیا، کوئی عام بات نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی عباس کے ہاتھ سے گر کے کوزہ ٹوٹا، راوی کہتا ہے علی کی آنکھوں سے آنسو کی چھڑی ظاہر ہو گئی، علی گریہ کرنے لگے، علی رونے لگے۔ تو کسی نے پوچھا یا امیر المومنین لماذا یبکی کا، مولا رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے کہ عباس حسین کے بچوں کے لیے پانی لا رہا ہوگا اور عباس اسی طریقے سے گر جائے گا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ جیسے آج عباس گرا، عباس نے ہاتھوں کا سہارا لے لیا، اگر اس وقت عباس اس طرح سے اگر گریں گے تو کیا بات ہے؟ امیر المومنین گریہ کرنے لگے۔ فرمایا آج تو عباس کے ہاتھ سلامت تھے، لیکن وہ وقت کتنا کڑا ہوگا جب عباس تیروں سے سجا ہوا چہرے کے بل زمین پہ تشریف لائے گا،
خدا مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے بچوں کو ایسی ہی نیک سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزو، یہ ماں ہے جو بچوں کو عزادار بناتی ہے۔ سلام ہو اس ماں پر کہ جس نے کربلا کے بعد کبھی اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا، گریہ کیا تو ہمیشہ حسین پہ گریہ کیا۔ کتنی عظیم ماں ہے ام البنین۔ خدا مرحومہ کے درجات کو عالی متعالی فرمائے۔ جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو ام البنین گھبراہٹ کے عالم میں کبھی اس حجرے میں جاتی ہیں، کبھی اس حجرے میں جاتی ہیں۔ جیسے ماں پریشان ہوتی ہے نا، حسین کو ماں بن کے پالا ہے، پریشانی کے عالم میں ایک مرتبہ عباس کو بلایا۔ عباس سرے تسلیم خم کے ہوئے، پیکر اطاعت بنے ہوئے ماں کے پاس آئے، عباس کو بٹھا لیا کہ عباس معلوم ہے حسین کہاں جا رہا ہے؟ کہا حسین نے کربلا جانے کا وعدہ کیا ہے، حسین کربلا کی طرف رواں دوا ہے۔ جملہ سننا تھا کہ حسین عباس راستہ بڑا پرخطر ہے، نہ معلوم کہاں سے دشمن حملہ کر دے۔ دیکھو فاطمہ کی بیٹیاں بھی ساتھ ہیں، کبھی گھر سے باہر قدم نہیں نکالا زینب و کلثوم نے، آج اتنے بڑے سفر پہ یہ بیٹیاں جا رہی ہیں۔ دیکھو تم خیال یہ کرنا کہ کسی نامحرم کی نگاہ ان کی سواریوں پر بھی نہ پڑے، یہ جملہ آپ کی گریہ کرنے کا ہے عزیزو۔ خیال رہے کبھی کسی نامحرم کی نگاہ ان کی سواریوں پر نہ پڑے۔ مجھے بتاؤ، ام البنین تو یہ کہہ رہی تھی کسی کی نگاہ سواری پر نہ پڑے، لیکن ام البنین کو کیا پتا زینب برہنہ سر بازاروں میں خطبے دے کر آئی ہے، لیکن زینب برہنہ سر دربار کوفہ و شام دیکھ آئی ہے۔ عزیزو، یہ کہنے کے بعد عباس سے کہا عباس ہاتھ پکڑو۔ عباس نے ہاتھ پکڑا، چلے روضہ رسول پہ پہنچی ہیں، بیٹھ گئی قبر پر۔ عباس سے کہا یا عباس لمن ھذا القبر، عباس کس کی قبر ہے؟ آواز دی ھذا قبر رسول اللہ، اے اماں یہ رسول اللہ کی قبر ہے۔ ایک ہاتھ اپنا رکھا عباس کا اپنے سر پر، فرمایا عباس میں کون ہوں؟ فرمایا آپ میری ماں ہیں۔ یہ جملہ سننا تھا۔ آواز دی عباس تمہیں قبر رسول کا واسطہ ہے، جب تک یہ ہاتھ سلامت رہیں زینب کی چادر نہ چھننے پائے، جب تک یہ ہاتھ سلامت رہیں کسی کا ہاتھ حسین کی سواری تک نہ پہنچے۔ اور عزیزو، تاریخ نے یہ ثابت کیا جب تک عباس زندہ رہے کسی کی ہمت نہ تھی، لیکن وہ لمحہ بڑا عجیب تھا جب خیمے میں شور اٹھا کہ عباس مرنے کو جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ساری بیویاں پریشان ہو گئی، جناب زینب کہتی اماں فضا حسین سے کہو عباس کو میرے خیمے میں تو بھیجے۔ عباس سر کو جھکائے خیمے میں تشریف لائے، جناب زینب بیٹھی۔ عزیزو، 20 برس بڑی ہے جناب زینب، ہمیشہ پالا بہن کی طرح مگر عمر ماں جیسی ہے، ماں کی جگہ ہے جناب زینب۔ آواز دی عباس سنا ہے مرنے جا رہے ہو، یہ کہہ کر بیویوں کو جمع کر لیا۔ آواز دی بیویوں، میں علی کی بیٹی کبھی جھوٹ نہیں بولتی ہوں، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا میں تمہارے پردے کی ضامن ہوں، لیکن آج میرے پردے کا ضامن بھی مرنے کو جا رہا ہے۔ یہ کہہ کے عباس کو رخصت کر دیا۔ عزیزو، یہی تو سبب ہے آغائے خوئی جب بھی کربلا جاتے ہمیشہ عباس کے روضے کو دور سے دیکھتے تھے، قدموں کو روک کر کہتے تھے السلام علیکہ یا حجاب زینب و ام کلثوم، سلام زینب کے پردے عباس پر، سلام کلثوم کی رضا عباس پر۔ عزیزو، روایت کہتی ہے عباس کربلا میں قتل ہو گئے، قافلہ کربلا میں لٹ گیا۔ اب جب قافلہ مدینے سے پہنچنے لگا، امام نے بشیر ابن نعمان ابن بشیر کو بلایا اور آواز دی تیرا باپ بھی ہمارے لیے اشعار پڑھتا تھا، کیا تو مدینے میں جا کر ہماری سنانی دے سکتا ہے؟ اعلان کر دے کربلا والے واپس آ گئے۔ بشیر کے گلے میں شال ازا کو ڈالا، ادھر چلا ہے بشیر محلہ بنی ہاشم میں پہنچا۔ آواز دی یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا، اے یثرب کے رہنے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، ارے مدینہ کا سردار مدینے میں مارا گیا۔ یہ آوازیں جب بنی ہاشم کے محلے میں گونجی، ایک مرتبہ ام البنین عصا کا سہارا لیے برآمد ہوئی، اپنے گھر سے برآمد ہوئی ہیں، آئیں بشیر کی سواری کے پاس۔ آواز دی بشیر یہ کیسے قافلے کی سنانی ہے؟ آواز دی یہ وہی قافلہ ہے جو 28 رجب کو مدینے سے چلا تھا، بس یہ جملہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ کیا ہے قافلے میں کون کون واپس آیا ہے؟ کہا فقط سید سجاد اور محمد باقر واپس آئے ہیں۔ ام البنین گھبرا گئی، ایک مرتبہ عورتوں کو ساتھ لیا، پہنچی روضہ رسول پر۔ اب جو روضہ رسول پہ پہنچی ام البنین، کیا دیکھا قبر رسول کو کچھ بیویاں گھیرے بیٹھی ہیں۔ ام البنین پہ ابھی صورت واضح نہ ہوئی، ایک ایک سے پوچھتی ہے میری زینب کو کسی نے کہیں دیکھا؟ ارے میری زینب کو کہیں دیکھا؟ یہ جملہ سننا تھا۔ کسی نے کہا وہ جو مخدرہ خمیدہ کمر سے رو رہی ہے، جس کے بالوں میں سفیدی ہے، وہی تمہاری زینب ہے۔ ام البنین ندامت کے قدم لے کر چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ زینب کے قریب پہنچ گئی، زانو پہ ہاتھ رکھا، اے
بیٹی اماں تم سے بڑی شرمندہ ہے، اے بیٹی مجھے معاف کر دو۔ عباس نے حق وفا ادا نہ کیا۔ ارے یہ جملہ سننا تھا۔ ام المنین جگہ سے کھڑی ہوئی، نجف اشرف کو رک کیا کہ یا علی آپ عباس سے راضی ہو؟ ام المنین عباس سے راضی نہیں ہوگی، بس یہ جملہ سننا تھا۔ زینب سے رہا نہ گیا، ایک مرتبہ جگہ سے بلند ہوئی، ماں کو گلے سے لگایا، فرمایا عباس کی شکایت نہ کیجئے، اگر عباس کے بازو سلامت ہوتے نہ حسین کے گلے پہ خنجر چلتا، نہ میرے سر سے چادر چھینی جاتی۔ عزیزوں مدینے میں خبر پھیل گئی کہ حسین بھی مارے گئے، بنی ہاشم کے جوان بھی مارے گئے۔ بشیر کہتا ہے لوگ میرے قریب کھڑے تھے، ایک ایک مجھ سے پوچھ رہا تھا بتاؤ اکبر کیسے مارے گئے، بتاؤ قاسم کیسے مارے گئے، بتاؤ اکبر پر رحم کیوں نہ آیا، بتاؤ اصغر پر رحم کیوں نہ آیا۔ بشیر کہتا ہے پوچھنے والے نے پوچھا مجھے عباس کی داستان شہادت تو بتا دے۔ بشیر کہتا ہے میں کیا بیان کروں، سب کربلا میں عجیب طریقے سے شہید ہوئے، عباس کی شہادت بڑی عجیب ہے۔ عباس کے ہاتھ میں فقط علم تھا، عباس گھوڑے سے زمین پر آئے لیکن عباس کے بازو سلامت نہ تھے۔ مدینے والوں نے ماتم کر لیا، ہائے عباس تمہاری شہادت۔ ام المنین نے آواز دی وَكَانَتْ لِي بَنُونَ أُدْعَىٰ بِهِمْ وَالْيَوْمَ أَصْبَحْتُ وَلَا مِن بَنِينَ۔ ارے میں کبھی بیٹوں کی ماں کہلاتی تھی، آج میرا کوئی بیٹا زندہ نہ رہا۔ لا تدعونی ویک ام البنین تذکرینی بالیوث الارین۔ کوئی مجھے ام البنین نہ کہے، مجھے اپنے شیر بیٹوں کی یاد آ جاتی ہے۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلبا ینقلبون۔ پروردگارہ اس عظیم پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ پروردگار چہردہ معصومین کی عظمتوں کا واسطہ، تجھے باب الہوائی شہزادی ام المنین سلام اللہ علیہ کا واسطہ، مرحومہ سلمہ عباس اللہ مقامہ کے درجات کو بلند فرما دے۔ پروردگار چہردہ معصومین کی عظمتوں کا واسطہ ہے، مرحومہ کے لیے سال بھر جو نیکیاں کی گئیں، جو نیک اعمال کیے گئے، پروردگار اس کا بہترین بدلہ اپنی بارگاہ سے مرحومہ مغفورہ سلمہ عباس بنت محمد شمیم، اسی طریقے سے حسن عباس ابن حسن رضا فرحان حسن ابن حسن عباس، ان تمام کو ایصال فرما دے۔ پروردگار چہردہ معصومین کا واسطہ ہے، مرحومہ کو جوار ام المنین میں جگہ عطا فرمانا، روز محشر شہزادی کی شفاعت نصیب فرما، ابو الفضل کے پرچم کا سایہ نصیب فرما۔ پروردگار جو حاضرین میں بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ پروردگار اس شہر کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، اس کا امن برباد کرنے والوں کو نیست و نابود فرما دے۔ جوانوں کی حفاظت فرما، ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، بزرگوں کو صحت عطا فرما۔ بار الہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آواز اور انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد۔